السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ تو ناظرین آج کا ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کا ایک بیان میں آپ کو سنانے والا ہوں کہ پیٹ میں یعنی کہ عورت کے پیٹ میں جو بچہ یعنی حمل ٹھہرتا ہے، یعنی کہ عورت کے پیٹ میں بچہ بنتا کیسے ہے، کس طریقے سے بنتا ہے، پہلے مہینے میں کس طریقے سے رہتا ہے، دوسرے مہینے میں کس طریقے سے، تیسرے مہینے میں کس طریقے سے، اسی طریقے سے پورے 9 مہینے تک بچہ پیٹ میں کس طریقے سے رہتا ہے، پوری بات آپ کو، پوری جانکاری آپ کو قرآن و حدیث سے حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب بتائیں گے۔ اب غور سے ویڈیو کو سنیں اور ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ آئیے مفتی صاحب کا بیان سنتے ہیں کہ تھرڈ سٹیج میں جب یہ بچے کی ولادت آتی ہے تو اس کی صرف ریڑھ کی ہڈی بنی ہوتی ہے جو پیٹھ پر ہے، جس میں جگہ جگہ گانٹھ ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کسی چیز کو چبایا۔ یہ قرآن میں ایمبریالوجی کا فلسفہ موجود ہے۔ اگر یہ سٹیجز میں بتاؤں 9 مہینے تک بولنا پڑے گا نا، بچے کی ولادت 9 مہینے بعد ہوتی ہے۔ ایمبریالوجی کے بہت ساری چیزیں ہیں، اور اللہ میں آپ کو یہ بتاؤں سب سے پہلے چیز کیا بنتی ہے انسان کی، یہ بھی تحقیقات سائنس کر چکا ہے۔ سب سے پہلے بچے کے نطفے کے بعد علقہ، مضغہ، اور اس کے بعد اس پر چمڑی آتی ہے، یا جو بھی 27 ویکس اگر 24 ویکس ہوتے ہیں اگر پریگننسی کے، تو سب سے پہلے وہ جنین میں سننے کی چیز آتی ہے۔ کیا؟ سننے کی چیز۔ اس کے بعد اس کے اندر محسوس کرنے کی، دیکھنے والی چیز آ جاتی ہے 27 ویکس کے بعد۔ پھر اس کے بعد اس کی ہارٹ بیٹ بھی شروع ہوتی ہے۔ اب قرآن کی آیت پڑھو، اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ہم نے تمہارے ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، پھر دھڑکنے والا دل عطا کی۔ اللہ یہ ترتیب کہاں سے آئی؟ یہ اس زمانے میں قرآن نازل ہوا جہاں کوئی خوردبین نہیں تھی، کوئی مائکروسکوپ نہیں تھا، کوئی ٹیلیسکوپ نہیں تھا، کوئی سونوگرافی نہیں تھی، کوئی اسکیننگ سینٹر نہیں تھا۔ جب قرآن یہ بتا رہا ہے وہ لوگ اس وقت ماؤں کے پیٹ میں کیسے بات جان سکتے تھے؟ ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، اس کے سامنے ایمبریالوجی کے تذکرے کیے گئے اور قرآن کی آیتیں بتائی گئی، تو کہتا ہے شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی بڑی مشین تھی جس کو وہ دیکھ کر کے سب بتائیں۔ ان سے کہا گیا میاں یہ 1400 سال پہلے کی ہے، تو وہ خود ہنسنے لگا، ہاں یہ تو ٹیلیسکوپ جو دیکھنے والی خوردبین ہے، مائکروسکوپ، یہ تو 16ویں صدی میں ایجاد ہوئی ہے، اور اس وقت جب ایجاد ہوئی تو بڑی بڑی چیزیں ہی خالی دیکھ سکتی تھی، چھوٹی چیزوں کو دیکھا بھی نہیں جاتا۔ پھر اس نے اٹھ کر کے یہ کہا پھر تو یا تو اوپر والی کوئی طاقت ان کے ساتھ ہوگی۔ یہ باتیں اگر وہ اس زمانے میں بتائے ہیں تو پھر کوئی اور طاقت ہوگی۔ یہ قرآن کے علوم ہیں میرے عزیزو، پڑھو اس قرآن کو، کیا نہیں ہے اس کے اندر۔ اب میں اگر ایمبریالوجی ہو گئی بات، اس کے علاوہ اور ہائیڈرولوجی، زمین کے معاملات، پانی کے تبخیر کا سب سے پہلا مادہ قرآن نے بتایا۔ یہ واٹر سائیکل کے جو تھیوری ہے، سب سے پہلے جانتے ہیں آپ کو کس نے پیش کی ہے؟ ایک سائنسدان ہے جس نے یہ بات پیش کی، برنارڈ پیلیسی نام کا ایک سائنسدان ہے، اس نے یہ تھیوری پیش کی کہ سمندر کا پانی گرمی سے سوکھتا ہے، آسمانوں میں جاتا ہے۔ سائنس میں ہم بھی اسکول میں پڑھے تھے، دھوپ میں پانی اڑ کر کے جاتا ہے، پھر جمع ہوتا ہے، پھر بارش میں آتا ہے، یہی ہے نا۔ یہ واٹر سائیکل کا جو نظام ہے، ایواپوریشن اس کو کہتے ہیں، یہ سب سے پہلے جو سائنسدان نے برنارڈ پیلیسی نام کا اس نے دیا، اور وہ بھی 1580 میں، 16ویں صدی میں۔ اب آؤ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، وہ آسمان جو ہر چیز کو واپس پھر سے کھینچ لیتا ہے۔ پانی ہم برساتے ہیں اور پھر اس کو لوٹا دیتے ہیں۔ یہ ایواپوریشن کا، واٹر سائیکل کا جو مسئلہ ہے، یہ جو فنڈا ہے، یہ قرآن میں موجود ہے۔ مجھے بتاؤ اے سائنس کے اسٹوڈنٹس، کیا قرآن ہائیڈرولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن ایمبریالوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن آسٹرونومی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن آسٹرولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن بایولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ فزیولوجی کی بات کر رہا ہے؟ قرآن ہر فزیولوجی میں یہ دوران خون جو ہوتا ہے، ابھی آج ایک بچے نے مجھے سوال کیا فزکس پڑھنا کیسا ہے حضرت، اس میں الگ الگ تھیوریاں ہیں، میں اس کے لیے بھی بتا دوں، فزکس
फिजिक्स कुरान में मौजूद है। फिजिक्स का एक बहुत बड़ा फंडा ये है कि एटम ये तकसीम नहीं होता, पहले से लोगों का ख्याल था एक जर्रा होता है। 14 सदियों तक लोग ये मानते थे एक लास्ट कोई चीज होगी, उससे लास्ट तो कोई कुछ नहीं होगा ना। जैसे जर्रा, एक छोटा सा हल्का जर्रा, वो नहीं तकसीम होगा। फिजिक्स वालों ने ये साबित किया नहीं, जर्रा भी तकसीम होता है, एटम को भी तकसीम किया जा सकता है, डिवाइड हो सकता है। ये फिजिक्स का फंडा है, ये फिजिक्स की थ्योरी है। और कुरान कहता है ला यअज़ुबु अन्हु मिस्क़ालु ज़र्रतिन फ़िस समावाति वल अर्ज़ वला असग़र मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। अल्लाह फरमाता है जर्रे के बराबर भी कोई चीज़ अल्लाह ताला क़यामत के दिन छोड़ेगा नहीं। हाँ, जर्रे से छोटी भी हो, जर्रे से बड़ी भी हो। सबसे पहले अरब में कुरान ने ये कहा जर्रे से छोटा, एटम से भी छोटी चीज़ हो सकती है। और 14 सदियों के बाद फिजिक्स वाले कह रहे हैं कि एटम भी तकसीम हो सकता है। ये फिजिक्स है जो कुरान पाक में है। बहुत सारे उलूम है मेरे अजीज। तो नाज़रीन, अभी आपने पूरे वीडियो को गौर से सुना। आपको ये वीडियो कैसा लगा, बयान कैसा लगा, आप कमेंट से में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।